بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر خان نیازی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی وی۔ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان جنرل سیکرٹری تحصیل بار ینگ لائر عبد المجید خان۔ پروگرام میں باقاعدہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی عامر بھائی، آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے پروگرام میں شامل ہونے کا، نوازش، مہربانی۔ سوالات اس وقت جو پنجاب بھر میں ایشو چل رہا ہے، آپ وکلاء نے ہڑتال کر رکھی ہے جس سے عدالتی نظام درم برم ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عامر بھائی، تقریباً آج چھٹا دن ہے ہماری ہڑتال کو۔ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ رانا محمد آصف ہیں، ممبر پنجاب بار کونسل، ٹھیک ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ میں اپنی ایک پیشی کے لیے پیش ہوئے۔ وہاں پہ جو عدالت تھی جسٹس ملک شہزاد خان صاحب کی، ٹھیک ہو گیا، تو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جس کو ہمارے جج صاحب نے وہ ہائپ کریٹ کی۔ معاملہ صرف گاؤن کے پہننے کا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے جو ممبر پنجاب بار کونسل رانا آصف صاحب ہیں، وہ کورٹ میں پچھلی چیئرز پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا چوتھا نمبر تھا۔ ٹھیک ہو، تو ان سے پہلے تیسرے نمبر پہ ایک ینگ لائر تھے، ان کا کیس تھا، تو انہوں نے رانا صاحب کو کہا آپ اپنا گاؤن ہمیں دے دیں۔ رانا صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ تفصیل ساری بتائی ہے۔ رانا صاحب نے ان کو گاؤن اتار کے دے دیا، وہ اپنی پیش ہو گئے۔ ٹھیک ہو، اس کے بعد چوتھا نمبر رانا صاحب کا ساتھ فوراً ہی جب وہ لڑکا پیچھے واپس آیا، اس نے گاؤن رانا صاحب کو دے دیا۔ رانا صاحب جو ہے وہ گاؤن پہن کے کورٹ کے سامنے پیش ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آرگومنٹ کیے اپنے کیس میں، کوئی کورٹ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی انہوں نے کورٹ کی توہین نہیں کی۔ ٹھیک ہو، آرگومنٹ جب ان کے کیس کے مکمل ہوئے تو انہوں نے جج صاحب کو ایک ریکویسٹ کی کہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہو، جج صاحب نے کہا جی فرمائیں۔ تو رانا صاحب نے ان کو کہا کہ سر، گاؤن جو ہے وہ میں نے لڑکے کو دیا اور آپ نے اس کی ساتھ بھی مثلاً اس کی بھی بے عزتی کی، اور پھر مجھے بھی کہا کہ آپ کورٹ سے باہر چلے جائیں۔ انہوں نے باقاعدہ رانا صاحب کو کہا کہ کیس سننے کے بعد کہ آپ کورٹ سے باہر چلے جائیں۔ وہ 10 منٹ کورٹ سے باہر کھڑے رہے، پھر واپس وہ آئے اور انہوں نے اپنا کیس آرگو کیا۔ تو انہوں نے کہا جی کیوں، یہ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں دی، صرف میں نے گاؤن اتار کے دیا اس لڑکے کو۔ ٹھیک ہے۔ تو جج صاحب جو ہے وہ بڑے ہائپ ہو گئی، غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا جی رانا صاحب آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، کیوں نہ میں آپ کو توہین عدالت کا نوٹس دے دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو بے شک آپ مجھے توہین عدالت کا نوٹس دیں۔ رانا صاحب پیچھے بیٹھ گئے، انہوں نے پولیس بلا لی، وہاں پہ ایس پی صاحب کھڑے تھے، کچھ 40 سے 45 پولیس والے آ گئے، انہوں نے رانا صاحب کو گھیر لیا۔ اور وکلا صاحبان نے ان کو کہا کہ آپ معذرت کریں۔ تو رانا صاحب نے کہا یہ وکیل کی عزت کا معاملہ ہے، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کہ میں جج صاحب سے کوئی معذرت نہیں کروں گا۔ تو یہ سارا معاملہ ہے ہڑتال کا۔ اس سلسلے میں وکلا سارے پنجاب کی ہڑتال پر ہیں۔ جج صاحب نے جو توہین عدالت کا نوٹس دیا ہے، اگر جج صاحب یہ سمجھتے ہیں ان کا فیصلہ درست ہے اور وہ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتے، اس سلسلے میں آپ کی ہڑتال کا کیا عمل ہوگا؟ فیصلہ تو ان کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس کی ایک میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ اگر وہ فیصلہ تبدیل نہیں کرتے، آپ کے کوشچن کے آنسر کی طرف آ جائیں، تو ہڑتال جاری رہے گی، ہڑتال ختم نہیں ہوگی۔ فیصلہ ان کو تبدیل اس لیے کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی کورٹ کے اندر کی ہے وہ بالکل اللیگل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے وہاں پہ آرڈر اپنا سنا دیا، آرڈر انہوں نے ڈکٹیٹ کروا دیا، اور آرڈر انہوں نے پرنٹ کروا کے دستخط کر دیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ توہین عدالت 3 ماہ کی سزا انہوں نے سنائی رانا صاحب کو۔ تو ایک پروسیجر ہوتا ہے، جب بھی کوئی ملزم بھی پیش ہوتا ہے، ایک پروسیجر کے تحت آپ اس کا کیس ٹرائل کرتے ہو۔ اگر اس نے توہین بھی کی ہے، اس سے پہلے شوکاز نوٹس دینا چاہیے، ان کو سننا چاہیے، ان کا جواب لینا چاہیے، پھر ایویڈنس کلیکٹ کرنی چاہیے، پھر ان کو سزا اگر وہ بنتی ہے تو سزا دینی چاہیے۔ تو ان کا جو جج صاحب کو جو ایکٹ ہے وہ ٹوٹلی اللیگل ہے، وہ تو وہ لازمی ختم ہے۔ آپ اپنا جو ہے نا زور پہ عدالت کا فیصلہ معزز جج کا جو ہے وہ تبدیل کروانا چاہتے ہیں کہ وہ شوکاز اپنا واپس لیں۔ اگر وہ شوکاز واپس لیتے ہیں تو آرڈیننس اس میں کیا ہے؟ اگر جج نے اپنا واپس لے لیتا ہے کہ میں نے فیصلہ غلط کیا ہے، تو پھر تو وہ اہل ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں اپنی سیٹ پہ بیٹھے۔ نہیں، جج صاحب کا ایک فیصلہ ہے ہی غلط، انہوں نے ایک آرڈر غلط سنا ہے، وہ تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وکلا صاحبان کے ساتھ جو ہماری ایک کمیٹی بنی ہے وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کی عزت پہ کوئی حرف تو نہیں ہے، ایک اللیگل انہوں نے کام کیا ہے۔ لیکن اگر جج اتنے اللیگل سر کام کر رہے ہیں کہ ایک لائر ہے اور ان کے سامنے پیش ہوا ہے کسی بھی سلسلے میں،
کسی بھی مسئلے میں اور وہ وکیل کو ہی نوٹس ڈال دیتا ہے illegally ہمارے کچھ ججز صاحبان جو ہیں وہ وکلا صاحبان کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ان کا رویہ بڑا اچھا ہے. کچھ ججز صاحبان جو ہمارے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ سر ان کا یہ ہے جونیئر ججز کے ساتھ ان کو پریشرائز کرنا، سینئرز کو پریشرائز کرنا جی کہ میں نے جی فلاں جو ہے بڑے سینئر میرے پاس وکیل صاحب آئے تھے، میں نے ان کے اوپر بڑا دباؤ ڈالا. جی تو یہ چل رہا ہے پورے پنجاب پورے پاکستان کے کورٹس میں، یہ روٹین چل رہی ہے. اسی نہیں لیے تو ہونی 126 چاہیے. نمبر جج پر ہے. صاحب کو بڑے پیار محبت کے ساتھ بیٹھ کے جی اپنا کیس کنکلوڈ کرنا چاہیے. اچھا سر، آپ عدالت کی اور وکلا کی اس جنگ میں، لڑائی میں، قانونی ہے غیر قانونی ہے، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. یہ عوام الناس بیچاری کی درجہ ہے جو ہزاروں روپے وکلا لگا کے، صاحبان نے ہم جب اپنی بھی، تحصیل کی اگر بات کریں، آپ نے کبھی بھی سنا ہوگا کہ آج وکلا ہڑتال پر ہیں، تو اس کے پیچھے جو کاز ہوتی ہے اس میں میکسیمم ہماری جو اسٹرائکس ہوتی ہیں وہ عام پبلک کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہوگا. ہماری پیچھے 3-4 سال پہلے سرگودا ہائی کورٹ بینچ کے لیے اسٹرائکس چلتی رہی ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ لاہور جاتے ہیں، جی بالکل 2 دن ایک پیشی کے لیے ان کے 2 دن لگتے ہیں آنے اور جانے میں. ٹھیک ہو گیا. وہ کاز تو وکلا کی تھی، لیکن اس میں مقصد جو تھا عوام الناس کو فائدہ پہنچانا. جی اکثر ہماری اسٹرائکس جو ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے لیے ہوتی ہیں. تو یہ جو اسٹرائک ہے اس میں بھی ایک رسپیکٹ کا معاملہ ہے. ایک وکیل صاحب کو جج صاحب نے اگر عزت نہیں دی اور بیٹھے بیٹھے آرڈر سنا دیا، کل کو عام پبلک کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اس میں سر تو اس میں وکلا اور عام پبلک دونوں کا مفاد شامل ہے. سر ایسا ہوتا ہے کہ 9 بجے عدالتوں کا ٹائم ہے اور 9:30 بجے پتہ چلتا ہے کہ وکلا نے ہڑتال کر دی. اب لاکھوں جو سینکڑوں لوگ آتے ہیں ہزاروں روپے لگا کر، ہماری تحصیل کا بہت بڑا ایریا ہے، تو یہ ان لوگوں پر آپ کی جو ہڑتال ہے اچانک والی، اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتی ہیں؟ اچانک والی ہڑتال تو کبھی کبھی ہوتی ہے، یہی سال کبھی میں کبھی. جی ایک دن. جی جی تو اس میں ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے. ہمارا بھی ایک ادارہ ہے، ہمیں ایک کال آتی ہے پنجاب بار کی طرف سے جی جی کہ آپ نے یہ اسٹرائک کرنی ہے. اب پچھلے دنوں میاں والی میں ایک مرڈر ہوا کچہری کے جی اندر، تو 10 بجے تقریباً ہم نے ہڑتال کی. بالکل کر دی. تو جو بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی وکیل نے ہڑتال کی ہے تو اس کے ساتھ عوام الناس جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. اس میں صرف ایک وہ کچہری کے اندر مرڈر ہوا، اس میں کسی غریب آدمی کو بھی گولی لگ سکتی تھی. جو ہمارے ادارے ہیں، ڈی پی او صاحب ہو گئے، جو پولیس کا محکمہ ہے، یا ڈی سی صاحب ہو گئے، ان کے آفس کے بالکل سامنے. تو ہماری اسٹرائک کے پیچھے زیادہ مقصد فائدہ عوام الناس کا ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے بالکل، لیکن اس سے کافی مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں. سر بطور ینگ لائر آپ جنرل سیکرٹری ہیں تحصیل بار کے، اس وقت لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن بنی ہوئی ہے، آپ کی ہڑتال جاری ہے، وکلا ینگ جو جتنے بھی ہیں وہ اس میں اپنے خیالات کے حساب سے بالکل گرم ہیں. بطور جنرل سیکرٹری آپ ینگ وکلا کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا تو ینگ وکلا کو یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ بالکل مایوس نہ ہوں. کیسز یہ سسٹم چلتا رہتا ہے، اس میں فائدہ آپ کا ہی ہے. کیونکہ زیادہ تر جو یہ ججز کے پریشر کا جو سسٹم ہے نا، ججز پریشرائز کرتے ہیں وہ جونیئرز کو ہی کرتے ہیں. جی تو آج اگر یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، آپ کو ساتھ دینا چاہیے پورے پنجاب میں وکلا کا. اور انشاءاللہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کو برقرار رکھنا بنانے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے جونیئرز کو، سینئرز کو، سب کو حوصلہ کرنا ہوگا، پنجاب بار کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. بالکل. پروگرام میں مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.